خواتین کا جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم بلکہ نائٹ میئر ہے کہ اگر ان کی اسکن پہ جو ہے وہ جھریاں پڑ جائیں یا ان کی اسکن جو ہے وہ لٹک جائے, اسکن سیگنگ ہو جائے. یہ تو میرے خیال سے کوئی بھی عورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ جلد جو ہے وہ آپ کی اگر جھریاں پڑ گئی ہیں یا لٹکنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو بالکل فریش کیا جا سکے, اسکن ٹائٹننگ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے, اور یہ واقعی ایک نائٹ میئر ہے. کوئی اپنے آپ کو نا ایجنگ میں نہیں دیکھ سکتا, اسپیشل ایجنگ اسپیشلی نہیں برداشت ہوتی, اسپیشلی فیمیل سے. اچھا, بہت سی ٹریٹمنٹس ہیں اسٹیٹکس میں. اب ہر کوئی نہ سرجری کرانا چاہتا ہے نہ سرجری کی طرف جانا چاہتا ہے. میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں, کلائنٹس بلکہ میں کہوں گی آتی ہیں, وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سٹل سی کچھ چینجز ہو جائے, نیچرل وے میں ہمارا اسکن ٹائٹ ہو جائے. بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہیں اس کے لیے, اور بڑے اچھی آپشنس ہیں ہمارے پاس. اچھا, یہ ہمیں شروع کر دینا چاہیے تھوڑے تھوڑے سے ٹریٹمنٹس آفٹر 30s, اسپیشلی آفٹر 30s. اب 30s کے بعد PRP, مائکرو نیڈلنگس, کچھ لیزرز ہیں جو کہ اسکن ٹائٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. اگر ہم یہ شروع کر دیں, اینڈ ایگزوزومس وچ آر دا اسٹیم سیلس, تو ہماری اسکن ڈھلکنے کی طرف نہیں آئے گی جلدی. اوبویسلی ایجنگ تو آنی ہی ہے, مگر ہم اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے. ہم تھوڑا سا جو ہماری فائن لائنس 1 سال بعد آنی تھی وہ ہم PRP کی مدد سے, مائکرو نیڈلنگ کی مدد سے, ایگزوزومس کی ہیلپ سے اس کو 2-3 سال آگے لے جائیں گے. سو اب تو ریسرچز یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ ایگزوزوم اسٹارٹ کر دیں شروع اپنے 30s کے بعد, تو اپنی فیشیل ایج کو 35 پہ اسٹاپ کر دو گے. آپ ویسے 70 ایئرس کے ہو گئے, مگر آپ 35 ایئرس کے لگ رہے ہو گئے. سو تو آپ یہ پریکاشنس, آپ اسے کیا, میں تو کہوں گی جیسے آپ ایک بیماری کے لیے اینٹی بایوٹک لیتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے پری بایوٹک کا بھی نام سنا ہوگا کہ آپ کی امیونٹی بوسٹر ہوتے ہیں نا پری بایوٹک, تاکہ آپ بیمار نہ ہو. تو اسی طرح اگر آپ یہ چیزیں شروع کر دیں جن میں ریجنریٹو میڈیسن جسے کہتے ہیں, جس میں PRPs آ جاتی ہیں, مائکرو نیڈلنگ آ جاتی ہیں, اسٹیم سیلز آ جاتے ہیں, ایگزوزوم آتے ہیں, تو آپ پری بایوٹکس میں ہو, آپ ایجنگ کی طرف جلدی نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے کہ آپ کی جو فیشیل ایج ہے وہ 35 تک اسٹاپ ہو جائے گی. اچھا, جو لوگ 35 سے ابو ہو چکے ہیں اور اسکن جو ہے وہ ان کی تھوڑی تھوڑی ایج ہونا شروع ہو گئی ہے, لائک فائن لائنس جو ہیں وہ تھوڑی نظر آ رہی ہیں اور اس طرح سے اسکن میں چینجز ہو رہے ہیں, تو کیا اگر وہ ابھی یہ سارے ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا؟ بالکل, ان یور لیٹ 40s ایون اپ ٹل 50 ایج آپ یہ ٹریٹمنٹس لینا شروع کر دیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ ایگزوزوم اسٹارٹ کریں, آپ PRP, مائکرو نیڈلنگ اسٹارٹ کریں, اور اگر بہت زیادہ سیگنس آ ہی گئی ہے, لٹک ہی گئی ہے, اور اب آپ چاہ رہے ہو کہ اس لٹکی ہوئی جلد کو اٹھایا جائے, تو ود دا ہیلپ آف تھریڈس, ود دا ہیلپ آف فلرس, ود دا ہیلپ آف بوٹاکس ہم بہت اچھے سے لفٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سارے اتنے کافی سارے پروسیجرز کے نام آپ نے بتا دیے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے اور افورڈیبل بھی ہو زیادہ لوگوں کے لیے, تو وہ کون سا ہوگا, آپ کیا کہیں؟ بیسیکلی نا ہمیشہ کمبینیشن ٹریٹمنٹ زیادہ اچھا رزلٹ دیتا ہے. فیس کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے. کچھ فیشیل فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تھریڈس کی ضرورت نہیں ہوتی. 50 ایئرس کی بھی خواتین ہیں میں نے دیکھی ہیں, 50+ ہیں, ان میں تھریڈس کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا جینیٹک اسکن ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے. مگر کچھ جاولس, یہ جاولس کہتے ہیں, یہ ہینگ ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں, نیزل لیبل زیادہ پرومننٹ ہوتے ہیں, تو اس میں بوٹاکس بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. بوٹاکس کو سال میں 2 دفعہ ریپیٹ کرانا پڑتا ہے, اور یہ انجیکٹیبل ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی آپ کی لفٹنگ دیتا ہے, بہت اچھی جو لائن کنٹورنگ دیتا ہے, پورا فیس لفٹ کرتا ہے نان سرجیکل وے میں, پین لیس طریقے سے. آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے فیس کی لفٹنگ کر سکتے ہیں. لائک سرجری کے لیے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ینگ لگنا ہے تو سرجریز کروانی پڑتی, تو سرجری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ سرجری کی طرف جانا چاہتے ہیں, میں ڈسکریج نہیں کروں گی. جو پلاسٹک سرجری کو اپنانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنی پلاسٹک سرجن سے مشورہ کر کے, مگر اسٹیٹکس میں رہ کے بھی ہم فیس کی لفٹنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسا کہ بہت سارے پروسیجرز آ گئے ہیں, تو لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم پروسیجرز کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ایک نیچرل جو فیس کا شیپ ہے یا اس کا جو آرا ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ جو نیچرل فیس کی شیپ ہے وہ ہم اسٹیٹک پروسیجرز میں بہت اچھے سے مینٹین رکھ سکتے ہیں. پلاسٹک سرجری میں آپ کے تھوڑے سے فیشیل فیچرز چینج ہوتے ہیں, مگر اسٹیٹکس میں وتھ فلر, بوٹاکس, تھریڈس آپ بہت زیادہ چینجز نہیں لا سکتے ہو فیس میں. انہینسمنٹ آئے گی, سٹل سی چینجز آئیں گی, لوگ آپ کو کہیں گے فریش لک ہے, میک اپ کیا ہوا بھی اچھا لگے گا. تو اب لٹکی ہوئی اسکن ہو, جھریاں پڑی ہوں, اوپر سے میک اپ ہوا تو مزہ بھی نہیں آئے گا. سو بیس آپ کی اچھی ہو, اسکن
اسکن آپ کی بیس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ وہ بیس فاؤنڈیشن تھوپ کے آ جائے, مطلب یہ تھا کہ اسکن ٹائٹ ہو, ٹیکسچر اچھا ہو. اور وہ کیسے اچھا ہوگا؟ ایکزوزومس کے ساتھ, پی آر پیز کے ساتھ, ایون اسکن بوسٹرس. اسکن بوسٹر بہت اچھی چیز ہے. یہ کالیجن کا انجیکشن ہوتا ہے, یہ بھی ہم فیس میں انجیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی کالیجن کی پروڈکشن کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے مینیوپاز آج کل 40-45 میں ہو جاتا ہے. تو جب مینیوپاز آپ مینیوپاز میں آ جاتے ہو, پیری مینیوپازل فیز میں ہوتے ہو, تو آپ کے ہارمونس بہت زیادہ ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں, تو کالیجن پروڈکشن اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت ہیلپ فل ہیں, ہر لحاظ سے ہیلپ فل ہے. یس. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.